السلام علیکم۔ آج کا دن امریکہ کی تاریخ کا ایک انہونا یا انوکھا دن کہا جا سکتا ہے، تاریخی دن بھی شاید کہا جا سکتا ہے۔ آج ہم سب لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے حیرت سے انگلیوں کو دانتوں میں دبائے دیکھ رہے تھے کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں ٹرمپ جیسے جنونی اور پاگل لیڈر کے جو اندھے بھکت ہیں، انہوں نے امریکہ کی پارلیمانی بلڈنگ، امریکہ کی لیجسلیچر والی بلڈنگ کیپٹل ہل جہاں کانگریس ہے، کانگریس کے دونوں ایوان ہیں، ایوان بالا یا سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو جو کہ ایوان زیریں ہیں، وہاں پر انہوں نے حملہ کیا، توڑ پھوڑ مچائی، ایون سینٹ کے چیمبر میں گھس گئے، اسپیکر کے پرائیویٹ دفتر میں یہ جا پہنچے تھے۔ تو وہ لوگ جو امریکہ میں امیگرینٹس مسلمان جو اب تک خواب خرگوش اور یا خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اسی طرح محفوظ رہیں گے جس طرح کے گورے امریکن محفوظ ہو سکتے ہیں، آج ان کو جاگ جانا چاہیے۔ ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں جب جمہوریت کمزور ہونے لگتی ہے تو پھر اقلیت وہ اکثریت کے رحم و کرم پہ ہوتی ہے، خاص طور پہ وہ اقلیت جو بالکل ہی قلیل تعداد میں ہو۔ امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد 1% سے بھی کم ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے شہروں میں، اپنے آس پاس اگر ہم نے غیر مسلم، اچھے غیر مسلم جو ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا ہندو ہوں یا سکھ ہوں یا جو بھی ہوں، اور جو انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں اور جو تحریکیں ہیں، ان سے ہم نے دوستیاں نہیں بنائی تو پھر ہمارا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی ملک کی آبادی کا تناسب بدلنے لگتا ہے اور اپنی اکثریت کھونے لگتی ہے تو اکثریت بڑی انسیکیور اور غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتی ہے۔ تو اس دوران میں کوئی بھی ایسا شخص جو آ کے اکثریت کو ورغلائے اور یہ کہے کہ تم خطرے میں ہو، وہ شخص حکومت پہ بڑی آسانی سے قابض ہو سکتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا بامبے میں شیو سینا نے اس طرح کیا، MQM نے کراچی میں کیا، اور دنیا کے مختلف حصوں میں ہو رہا ہے، ہنگری میں ہو رہا ہے، یورپ کے مختلف ممالک میں اس طرح کا ہو رہا ہے، اور یہاں بھی اسٹیو بینن نے یہ پلان بنا کے ٹرمپ کو اسی طرح جتایا تھا۔ 2010 میں اینٹی وار موومنٹ کے کانفرنس میں نے کہا تھا کہ اس سال سے امریکہ میں گورے بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان کی تعداد غیر گوروں سے کم ہوگی، تو اس میں کوئی بھی ورگلانے والا لیڈر آ کر امریکن گوری اکثریت کو ورگلا سکتا ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو کم پڑھے لکھے ہوں یا جن کے نوکری محفوظ نہ ہو یا جن میں آلریڈی جو ہے ریسزم یا نسل پرستی ہو، اور یہی ہوا۔ تو اس دوران میں، اس خطرناک دور میں جب ہم رہ رہے ہیں تو ہندوستان کے مسلمان جو امریکہ میں رہ رہے ہیں ان کی دوہری ان کی جو ہے ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے پاس اس بات کا تجربہ ہے، ہمارے علماء کرام کو اس بات کا تجربہ ہے، ہمارے لیڈرز کو اس بات کا تجربہ ہے کہ جب آپ اقلیت میں ہوں اور ایک ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں رہ رہے ہوں، اور پھر جمہوریت جب ناکام ہونے لگتی ہے تو پھر اس میں کس طرح رہا جائے، یہ ہمارے پاس اس کا تجربہ ہے۔ تو یہ تجربہ ہم دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں اور ان کو لیڈ کریں اس مسئلے پہ۔ تو آپ کو اس میں کانفیڈنس ہونا چاہیے، وہ آپ میں جو ہے نا اس قسم کی مضبوطی ہونا چاہیے، ارادے کی مضبوطی ہو اور شخصیت کی مضبوطی ہو۔ اور دوسری بات ہے کہ ہماری پرانی لڑائی ہے RSS سے، وہی RSS جس نے گاندھی جی کو قتل کیا، وہ RSS جو ہٹلر کو اپنا ماڈل مانتی ہے، جو ہندوستان سے سارے مسلمانوں کا، عیسائیوں کا صفایا کرنا چاہتی ہے، وہ RSS امریکہ میں بڑی مضبوط ہو رہی ہے۔ امریکہ میں اس کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور ان کا اثر و رسوخ بھی بڑھ رہا ہے۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ آ رہے ہیں، اور یہاں پر دونوں پارٹیز میں انہوں نے گھسنا شروع کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ہندو مندروں پر قبضہ کیا، ہندو پروفیشنل ایسوسی ایشن جیسا کہ ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشن ہے یا ہوٹل اونرز کی ایسوسی ایشن ہے، اس پہ قبضہ کیا تھا، اور اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز میں قبضہ کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو ایک پلان کے تحت ان سے ٹکر لینی ہے اور امریکہ کو بتانا ہے کہ یہ RSS نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ امریکہ کے لیے خطرہ ہے۔ تو اس خطرناک تنظیم سے لڑائی کرنی ہو یا ٹرمپ جیسے لیڈروں کے جو فالوورس ہیں ان سے لڑائی کرنی ہو، تو پھر آپ کو اس قیادت کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ایک ویژن رکھتی ہے، اور ساتھ ساتھ جس میں بہادری بھی کا عنصر بھی شامل ہونا چاہیے۔
اگر آپ ڈرے ہوئے ہوں، سہمے ہوئے ہوں، تو پھر آپ کو آر ایس ایس یا آر ایس ایس کے جو لوگ ایجنسیز میں گئے ہوئے ہیں وہ آپ کو ڈرائیں گے اور پھر آپ کسی کام کے نہ رہیں گے. اگر آپ کو ڈر ہے، خوف ہے، تو ٹھیک ہے، لیڈر نہ بنے، پیچھے سے مدد کریں آپ. لیکن آپ دیکھیں کہ امریکہ میں جب بھی کوئی رپورٹ نکلتی ہے آر ایس ایس کی، تو اس میں کون سے مسلم لیڈر کا نام ہوتا ہے؟ اس میں صرف بیجو میتھیو یا انگنا چٹرجی یا اسی طرح کے ہمیشہ انہی لوگوں کا نام ہوتا ہے، یا پھر میرا نام ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اس میں مسلم آرگنائزیشنز کی لیڈرز کا نام کیوں نہیں ہوتا؟ تو کیوں ان سے حکومت کو خطرہ نہیں ہوتا؟ کیوں ان سے آر ایس ایس کو خطرہ نہیں ہے؟ اور اندھے بھکتوں کی طرح ان سوالات پہ جو ہے غصہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کا ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے. ورنہ پھر ٹرمپ کے جو سپورٹرس ہیں اور مودی کے جو بھکس ہیں، ان میں پھر ہمیں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو اپنے آرگنائزیشن سے پوچھیں کہ بھائی آپ ہم سے ہزاروں لاکھوں ڈالر لے رہے ہیں، آپ نے کتنے ریزولوشن پاس کرایا امریکہ کے سینٹ میں یا امریکہ کے ہاؤس آف ریپرزنٹیوز میں؟ کیونکہ ہم نے حال میں چائنا کے مسلمانوں کے لیے کروایا، اس سے پہلے برما کے لیے کروایا تھا. اور جب قیادت ہمارے پاس تھی، جب ہم نے آئی ایم سی بنائی تھی، تو پھر ہم نے مودی کا ویزا کینسل کرایا تھا. وہ اس لیے ہو سکا تھا کہ ہم نے گراس روٹ پہ الائنسز بنائے. جب آپ اقلیت میں ہوتے ہوں تو آپ جا کے ممبر آف کانگریس سے بھیک مانگنے سے آپ کا کام نہیں بنتا. آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ جو ہے نا الائنسز بنائیں، ان کے ساتھ آپ کولیشن بنائیں، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، جو اچھے ہندو ہیں ہمارے بہت سارے، عیسائی اور سکھوں کے ساتھ اور بدھسٹ کے ساتھ اور دلتس کے ساتھ. تو پھر آپ کے پاس نمبرس ہوں گے. ورنہ آر ایس ایس سے آپ ٹکر کیسے لیں گے؟ نہ آپ کے پاس ملینس آف ڈالرس ہیں، نہ اتنے نمبرس ہیں. ان کو اسرائیلی لابی کی بھی ہمدردی حاصل ہے. تو جب تک کہ اس طرح کی فکر اور اس طرح کے سوچ رکھنے والے لیڈرز نہ ہوں آپ کے پاس، اور جو ہمت والے لیڈرز نہ ہوں جو کہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ہر لیڈر جو امریکہ میں آگے آ رہا ہے آر ایس ایس سے ٹکر لینے کے لیے، اس کو بتانا چاہیے کہ وہ کہاں رہتا ہے، کہاں کام کرتا ہے، تاکہ پھر جب ایک بار یہ ڈر اور خوف نکل جائے نا، تو پھر حکومت آپ کو کچھ نہیں کر سکتی اور آپ کو کچھ ہوگا بھی نہیں. 15 سال سے آر ایس ایس میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، نہ میرے پریکٹس کو نقصان ہوا، نہ کوئی اور مجھے یہ لوگ نقصان پہنچا سکے. تو ہم ڈرے کیوں؟ تو آج کا دن ہم اس بات کا تہیہ کر لیں کہ امریکہ بدل رہا ہے. یہاں پر ہمیں خطرہ نہ صرف آر ایس ایس سے ہے، بلکہ گورے نسل پرستوں سے بھی ہیں. ہم اپنی آرگنائزیشنز کو مضبوط کریں، اس میں وقت دیں، اس میں پیسہ لگائیں، اور ایسے لوگوں کو اپنے لیڈر بنائیں جن کے پاس ہمت بھی ہو، جن کے پاس ویژن بھی ہو، اور جن کے پاس پلان بھی ہو. اس کے بعد پھر ہم جب محنت سے کام کریں الائنسز بنا کے، تو پھر ہم اللہ سے پوری امید بھی رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے گا. تو انشاءاللہ آپ سب حضرات و خواتین اس بات پر غور و فکر کریں گے. جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کا دن بڑا ہی انوکھا اور بڑا ہی پریشان کن اور اس لحاظ سے بڑا ہی تاریخی دن تھا. اور انشاءاللہ اس دن میں جو کچھ ہوا وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے.